نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے، اور اتنی ہی رحمت بھی ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے حوالے سے الحمدللہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول۔ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بہت احتیاط لازم کر لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیت کی جو تفسیر ہم نے سنی ہے اس میں ہم یہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آیت ان الذین یغضون اصواتهم سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے ہمیں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، تمام عبادات بدن کا تقویٰ ہے۔ تمام عبادات کیا ہے؟ بدن کا تقویٰ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل کا تقویٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل تقویٰ کے لیے پرکھ لیے ہیں، تو جو انہیں معاذ اللہ فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اب کتنی واضح آیات بینات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا سزا جو ہے اللہ نے رکھی ہے وہ عطا فرمائے۔ نمبر 3،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انتہائی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اس ڈر سے اپنی آواز تک بلند نہ کی کہ کہیں بلند آواز سے بولنے کی بنا پر اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا خوف کتنا زیادہ ہوگا۔ اب آپ کی اور میری حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہے یا قرآن پاک پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یقیناً ہمارے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہم اس خوف کی وجہ سے اونچا نہیں بولتے کہ یار یہاں پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی احادیث مبارکہ پڑھ کر سنا رہا ہے یا کوئی دین کا علم پڑھ کر سنا رہا ہے، تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے، بندہ اپنی آواز کو پست کر لیتا ہے۔ تو پھر ان حضرات کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یوں آیتیں نازل ہوتی ہوئی آپ لوگوں نے سنی اور حضور نے بیان کی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ نمبر 5، ان دونوں بزرگوں کا اجر و ثواب ہمارے وہم و خیال سے بالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم فرمایا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معذوری کے باوجود اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ وہ کبھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اہل جنت میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور جب یمامہ کے مقام پر مسلمہ سے جنگ ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ شکست کھا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا ان لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ دونوں ڈٹ گئے اور لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، فلاں شخص میری ذرہ اتار کر لے گیا ہے اور وہ لشکر کے کونے میں گھوڑے کے پاس پتھر کی ہنڈیا کے نیچے رکھی ہوئی ہے، لہذا آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں اس کی خبر دیں تاکہ وہ میری ذرہ واپس لے سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں مجھ پر قرض ہے تاکہ وہ میرا قرض ادا کر دیں اور میرا فلاں غلام آزاد ہے۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے ذرہ اور گھوڑے کو اسی طرح پایا جیسے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا۔ انہوں نے ذرہ لے لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب کی خبر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس وصیت کے علاوہ کوئی ایسی وصیت معلوم نہیں جو کسی کی وفات کے بعد نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 پڑھی، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ پھر جن لوگوں نے ادب کیا ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم صادر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو یقین مانے ہمیں ادب مصطفیٰ سیکھنا چاہیے، پھر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے،
چاہیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، ضرور جب بھی جہاں بھی بیٹھیں، بالخصوص رات کو کھانے کے وقت یا صبح کو کھانے کے وقت، اپنے بچوں کے پاس ادب مصطفیٰ کا ذکر ضرور کیا کرے، حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا کرے۔ حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم ذکر جس کے سامنے کرتے ہیں تو وہ اس کے اثرات دیر تک چھوڑتا ہے۔ اگر ہم حسن مصطفیٰ کے تذکرے پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں گے تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حسن مصطفیٰ کے دیوانے بنیں گے، اور ہم ادب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔